Quran commands believers to tazkir ayyam Allah, remember the days of God. دیکھیں تو یہ 170 سال پرانی تازیہ داری بنتی. یہ جو المیہ ہوتا ہے نا، اس میں بڑی انسان کی دلچسپی رہی ہے. تو اتنی ساری چیزوں کا ایک جگہ اکٹھے ہو جانا یہ کوئی محض ایک اتفاق نہیں ہے. یہ اس عمل کا نتیجہ ہے جس کی بنیادیں رواداری پہ تھیں، ٹالرنس کے اوپر تھی. Chiniot, one of the oldest historical towns located on the left bank of Chenab River in Punjab, Pakistan. In ancient times, it was considered among one of the most important cities on the trade route from Khyber Pass to Delhi. The city is best known in the world for its exotically carved furniture. The artisans of the city have perfected the art of wood carving, and they have achieved a distinctive excellence in woodwork. Masons of the town are said to have been employed during the construction of Taj Mahal at Agra and the Golden Temple in Amritsar in India. Centuries-old cultural and social traditions are highly honored by the people here. Many historical buildings are sources of pride for the city. These buildings are in fact phenomena of cultural and aesthetic sensibility of the native inhabitants. Some of these historical buildings are not just lying in their ruins. They were made in such a way that they could be assembled and reassembled at a specific time of the year. These buildings are in fact called taziyas. A three-dimensional wooden replica of the shrine of Imam Hussain, grandson of the Prophet Muhammad, who was martyred in the Battle of Karbala in 680 AD. جو المیہ ہوتا ہے نا، اس میں بڑی انسان کی دلچسپی رہی ہے. اعلیٰ ادب ہمیشہ المیہ ٹریجڈی سے منسلک رہا ہے، کامیڈی کے ساتھ نہیں رہا. شیکسپیئر نے ہیملٹ سارے ڈرامے لکھے، مگر ہیملٹ کا جو مقام ہے کیوں وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو تاریخی جو المیہ ہیں ان کی نوعیت اور طرح کی ہوتی ہے. انہیں محض آپ ڈرامہ نہیں کہہ سکتے. ان سے آپ کی کوئی مذہبی، نفسیاتی، اخلاقی اور تاریخی اور بعض اوقات ثقافتی کڑیاں بھی ملتی ہوتی ہیں. اس لیے ان کی پکڑ اور ان کی گرفت اور ان کی آپ کے اوپر جو ہے زیادہ گہری ہوتی ہے اور آپ کے نفسیات پہ اثر انداز ہوتا ہے. ہندوؤں میں آپ دیکھ لیجئے، رام کو بنواس لینا پڑا تو وہ ان کے ہاں بڑا تاریخی واقعہ، بھائی نے کس طرح ان کے جوتے رکھ کے جو ہے لکشمن نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ انہیں مصلوب کیا گیا اور میخیں گاڑی گئیں اور ظلم کیا گیا. تو اب وہ اس المی کی یاد میں وہ صلیب کی پرستش کرتے ہیں، ورنہ حضرت عیسیٰ نے تو اور بھی زندگی گزاری نا. مگر جس چیز کی پرستش کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ جب وہ مصلوب کر دیے گئے. اب وہ اس مجسمے کو، اس صلیب کو اٹھا کے جلوس نکالتے ہیں. اس المیے سے ایک وابستگی ہے جذباتی، مذہبی. ہمارے ہاں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید کیے گئے، ساتھ اہل خانہ بھی تھے، تو اس سے ہماری بھی ایک جذباتی وابستگی ہے، ایک مذہبی وابستگی ہے. تو ہم بھی اس کو اسی طرح سے اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ تاریخ کا حصہ تھا نا. ہر قوم کے اپنا ایک علم نشان ہوتا تھا. علم میں ایک نشان، جھنڈا عربوں کا بھی ہوتا تھا
ہندوؤں میں بھی ہوتا تھا ایسا, یہ سب جگہ ہوتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہم چونکہ اس کو پس منظر میں وہ حضرت حسین کا کربلا میں جانا, تو وہ علم سمبولیکلی ہم یہاں اٹھا لیتے ہیں. تو اسی طرح ہندوؤں میں اپنے دیوی دیوتاؤں کے مجسمے بنا کے وہ سڑک پر کھینچنا اس کو ثواب کا باعث سمجھتے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی تعزیے کو کندھا دینا اور مہندی کو اٹھانا اس کو بڑا ثواب ہے. اسی طرح یورپ, لاطینی امریکہ و جو دیگر ممالک ہیں, وہاں پر حضرت عیسیٰ, حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ, اور دیگر صلیب وغیرہ کا وہ بھی جلوس نکالتے ہیں. تو یہ پوری دنیا میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاہب کو جلوس کی شکل میں کسی خاص دن, کسی خاص حوالے سے منانے کا ایک ٹریڈیشن موجود تھا. مسلمانوں میں نہیں تھا, یہ ہمارے ہاں بعد میں آیا, اور اس میں کلچرل ایلیمنٹس زیادہ تھے, مذہبی ایلیمنٹس کم تھے. تو 1861 سے جو پولیس ایکٹ انگریز نے بنایا تھا, اس سے لے کے آج تک ہمیں ایک لائسنس ایشو ہوتا ہے. لہذا وہ 1861 پولیس ایکٹ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ تعزیے کی جو لائسنس کی میعاد ہے یہ 170 سال پرانی ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ انگریز نے جو یہ لائسنس ایشو کیا وہ اس لیے ایشو کیا کہ اس وقت ہندو اور مسلم فسادات تھا, اور ہندو اور مسلم کو فسادات کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریز نے ایک روٹ کا تعین کیا. انگریز نے ایک لائسنس ایشو کیا تھا, اس لائسنس کو اس لیے ایک روٹ دیا گیا تعزیے کو کہ آپ نے اس روٹ پہ جانا ہے. دوسری بات سب سے اہم ہے کہ یہ تعزیہ اہل سنت والجماعت ہے. تو یہ اصل میں تعزیے اتنے اونچے بنانے کی وجہ کیا تھی؟ چھوٹے بھی بنائے جا سکتے تھے. اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ جب ہندو لوگوں نے اپنی رسم و رواج کا ان کو عروج ملا, ہمارے مسلمان لوگ ہولی دیوالی میں ان میں برابر کے شریک ہونے لگے, تو ہمارے بزرگوں نے میٹنگ کی کہ ہمارے جو مسلمان بیٹے ہیں, نسل ینگ نسل ہے, وہ ہندوؤں کی رسم میں جا رہے ہیں. کہ انہوں نے ایک میٹنگ طے کی کہ ہم بھی ایک ایسا تہوار منائے جس میں ہندوؤں سے ہمارا مسلمانوں کا تہوار علیحدہ نظر آئے. جو تہوار تھا وہ تہوار انہوں نے یوم عاشور یعنی کہ جناب امام حسین علیہ السلام انگریز سے پاس کروانے کے لیے بل پیش کیا, جس کی مخالفت ہندوؤں نے بھی نہیں کی. تو جب تہوار پاس ہو گیا تو پھر ہمارے ان بزرگوں نے یہ سوچا کہ اس تعزیے کو اتنا بڑا ہونا چاہیے جتنا ان کے بورڈ کے درخت ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں. ہمارے یہ تعزیے ان کی بلندی کا مقصد جو تھا کہ ان کی عبادت گاہوں سے بڑے ہوں. تو پھر یہ تعزیوں کو اتنا بلند بنایا گیا. ہندوؤں کے وہ بورڈ کے درختوں کی وجہ سے جب ہمارا تعزیہ وہاں سے گزرتا تھا تو وہ اپنی بورڈ کو ہمارے تعزیے کو گزرنے کے لیے اپنی اس عبادت گاہ اپنے اس کو جو بھی مانتے تھے اسے ہٹاتے تھے. سب سے نازک درخت جو سا وہ بورڈ کا درخت ہے, اس کے اگر تنے کو کھینچا جائے نا تھوڑا سا زور سے تو وہ بڑے تنے سے علیحدہ ہو جاتا ہے. آزما کے دیکھ لینا. تو جب وہ ان کے وہ درخت ٹوٹتے تھے تو پھر ہندو مسلم فساد ہوتا تھا. سب سے پہلا فساد شوری پیپلی میں ہوا. یہ لکھنؤ کا ایک تحفہ ہے جو ہم نے پاکستان میں دیکھا.
تو میں نے مطلب جو اپنی ریسرچ کے دوران جتنے علاقے انڈیا، پاکستان اور ایران کے گھومے ہیں، مطلب خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں، تو میں نے سوائے ایک آدمی کے جو تعزیہ میکر ہے، میں نے شیعہ تعزیہ میکر نہیں دیکھا. ایکچولی یہ ایک کامن فیلیسی ہے کہ تعزیہ میکر جو ہیں یا تعزیہ آرٹسٹ جو ہے وہ شیعہ ہوتے ہیں یا تعزیے کا تعلق شیعہ ازم سے ہے. یہ ایک متھ ہے. ہسٹوریکلی بھی تعزیہ میکنگ سے تعلق صرف سنیوں کا ہے. ہاں، شیعوں کا جو تعلق ہے وہ تعزیہ ریچولز کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، محرم ریچولز کے ساتھ ہے. کیونکہ شیعہ کانسیپشن کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ امام کا جنازہ ہے جو کربلا میں دفن نہیں ہوا تھا، تو یہ ایک نوسٹیلجک آئیڈیاز کے تحت جو ہے اس کو لے کے ہر سال نکلا جاتا ہے کہ اس کو اینڈ پہ جا کے ویریفائی کیا جاتا ہے. اس کے اپنے ریچولز ہیں. اس کو تعزیہ ٹھنڈا کرنا بھی کہتے ہیں، کچھ دفن کر دیتے ہیں، کچھ جو ہے پانی میں بہا دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں جس گھر میں ڈیتھ ہوتی ہے یا جس گھر میں مطلب غم برپا ہوتا ہے، تو اس گھر کے لوگ جو ہیں وہ نہ تو ڈیڈ باڈی کو نہلاتے ہیں، نہ جنازہ تیار کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ لے کے مطلب اس کو قبرستان کی طرف چلتے ہیں. یہ اصل میں رواداری کا دوسرا ایک کلچرل ایلیمنٹ ہے کہ یہ جنازہ شیعوں کے گھر سے نکلتا ہے، ان کا نقصان سمجھا جاتا ہے. تو جو سنی انوالومنٹ ہے اس میں، تو وہ ایک رواداری کا پہلو بن جاتا ہے. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ سنی جو ہیں وہ تعزیے کی صورت میں ایک ڈیڈ باڈی کا یا مطلب ایک جنازہ تیار کرتے ہیں اور اس کو لے کے بھی چلتے ہیں. یہ صرف بنانے کی حد تک نہیں ہے، یہ تعزیہ اٹھاتے ہوئے جتنے لوگ آپ کو تعزیے کے نیچے ملیں گے وہ سارے کے سارے سنی ہوتے ہیں. یہ بہترین جو جسے آپ سیکٹیرینزم کہتے ہیں، سو کال سیکٹیرینزم، ٹھیک ہے، اس کی کسی حد تک بنیادیں ہیں سیکٹیرینزم کی اپنی، ان کو ڈینائی نہیں کیا جا رہا. لیکن پریکٹیکلی جب آپ دیکھتے ہیں محرم ریچولز میں، تو سنی ان کے شیعوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. جو سنی رائیولریز ہیں، مطلب ایک تو پروفیشنل رائیولریز ہیں، کاسٹ کی بھی ہیں، برادری سسٹم کی بھی ہیں کہ اچھا جی ان کا تعزیہ ہے تو ہمارا بھی ہونا چاہیے. یہ ایک شناخت کی طرف بھی لے کے جاتی ہے کہ ہماری اس علاقے میں کیا شناخت ہے، ہماری فیملی جو ہے وہ یہ کام کرتی ہے یا ہمارا اتنا ہولڈ ہے شہر میں، تو ہمارا اپنا ایک تعزیہ بھی ہونا چاہیے. اب میں نے ایک دو لوگوں سے بات کی، کرافٹمین سے، کہ آپ نے مطلب آپ کا کوئی بہترین کام، اس نے کہا جی ہمارا تعزیہ آرٹ ہے، ہم نے تعزیہ بنایا ہے. تو جو میں نے محسوس کیا کہ جو ماسٹر کرافٹمین شپ کا سمبل ہے وہ یہ تعزیہ ہے چنیوٹ میں. ٹریڈیشنل بلڈر جو ہیں ان کو مستری کہا جاتا ہے. جیسے آرکیٹیکچر کا تعلق سیمنٹ، ریت، بجری ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وڈ سے ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک مستری جو ہے اس کا کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وڈ سے بھی لینا دینا رہا. تعزیہ جو ہے یہ بھی ایک آرکیٹیکچرل سٹرکچر ہے. جب وہ آپ ایک بلڈنگ ہی کھڑی کر رہے ہیں، بھلے وہ ریپلیکا ہے، وڈ فارم میں ہے، لیکن اب اس کا بنانے والا تو مستری ہے. اس کی سکلز جو ہیں وہ مسجد بنانے کے بجائے جو ہے وہ ہندو ٹیمپل بنانے کی چلی آ رہی ہیں، اور اس کے ذہن میں بیوٹیفیکیشن کے یا ڈیکوریشن کے جو سٹینڈرڈز ہیں یا موٹیوز ہیں وہ بھی سارے لوکل ہیں. وہی آدمی جس کا اتنا رچ بیک گراؤنڈ ہے، آرٹسٹک، اس کے جو فیسنیشنز ہیں، جو انفلوئنسز ہیں، کلچرل ہیں، ٹھیک ہے، ریلیجیس ہیں، اس کی ووکیبلری میں ایون مطلب وہی ووکیبلری جو وہ یہاں پہ بیٹھ کے یوز کرتا ہے جو کہ ایک ہندو ٹیمپل بلڈر جو ہے وہ یوز کرتا ہے. ایون وہ سرکلنگ آف اسکوئر والی ٹیکنیک جو ہے وہ وہاں پہ یوز کی جاتی ہے.
और यहाँ पे भी वही यूज़ की जाती है. सो इसीलिए मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिलती जुलती हैं. मक्के में 3 शैतान, पहले छोटे छोटे पत्थर थे, फिर पिल्लर बनाए गए, बड़े बड़े सुतून बनाए गए. अब जो हाजी आ रहे हैं वो हमें बताते हैं बड़ी बड़ी दीवारें बन गई ताकि हाजियों को पत्थर मारने में दिक्कत महसूस ना हो, हर बंदा आसानी से पत्थर मार सके. ये पत्थर मारने का फलसफा क्या है? ये जो दीवारें पत्थर की बनाई है, इन दीवारों को पत्थर मारो, उन्हें दर्द होता है, उन्हें तकलीफ, जख्म लगता है. क्या ख्याल है? फिर पत्थर मारो. क्यों मारो? या अल्लाह, ये कोई असल शैतान है? ये तो शैतान की शबी है, ये शैतान की शबी है, असल नहीं है. अल्लाह ने कहा यही तुम्हें समझाना चाहता हूं कि अगर दुश्मन असल न मिले तो शबी को पत्थर मारो, अगर दुश्मन असल न मिले तो शबी को जूते मारो. इसी फिक्रे को उलट दो. अगर अच्छा जिससे प्यार करना चाहिए, अगर वो खुद न मिले तो उसकी शबी से प्यार करो. अगर हम देखें तो जो एक कल्चरल आइडेंटिटीज़ के क्राइसिस से गुज़र रहे हैं हम लोग, तो मेरे ख़्याल में हमारे जो 2 फेस्टिवल हैं पाकिस्तान में, मतलब एक तो ये ईद मिलादुन्नबी का और दूसरा मुहर्रम का, ठीक है, इनका ताल्लुक़ जो है वो एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट्स जो कि रिलीजियस है उससे ज़रूर है. लेकिन अहम बात ये है कि मेरे ख्याल में साउथ एशिया में रहते हुए रिलीजन को माइनस करके आप जो सोशल फिनोमेनन है, कल्चरल फिनोमेनन है, उसको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं किसी भी सूरत में. So I am of the view that religion has 7 dimensions. That religion as an expression of human spirituality and the quest for the good, the noble, the sacred, the humane, the sane, I believe cannot just be limited to only the ethical or the intellectual dimensions or even the philosophical dimension. While these are important dimensions, one of the very, very important dimension is the material dimension. The material dimension is the physical substance with which the various temples, pagodas, mosques, taziyas are made. The great cathedrals, the great architectural wonders inspired by religious ideals are not irrelevant. They are extremely important for the very same dogmatic, ethical and philosophical dimensions that make up religion. I see taziyas as coming in line of that tradition.
شاہ انبیاء کو ناز ہے، ابن ہے